السلام علیکم۔ 3 رکعت وطر پڑھتے ہوئے دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سوال کا جواب حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 رکعت وطر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ 3 رکعت وطر 2 تشہد اور 2 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت پڑھیں، تشہد بیٹھیں، سلام پھیر دیں اور پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھیں، تشہد بیٹھیں اور سلام پھیر دیں۔ تو اس طرح سے یہ 3 وطر 2 تشہد اور 2 سلام کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ کہ آپ 3 رکعت وطر 1 سلام کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور 1 ہی تشہد اس میں بیٹھا جائے گا، دوسری رکعت میں تشہد نہیں بیٹھیں گے جب آپ 1 سلام کے ساتھ 3 وطر پڑھیں گے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت وطر پڑھے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھے جس میں سلام پھیرا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وطر پڑھتے ہوئے صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھ رہے ہیں تو اس سے پھر بالاولیٰ ثابت ہے کہ 3 رکعت وطر پڑھتے ہوئے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت وطر پڑھتے ہوئے نہ دوسری رکعت میں تشہد کیا نہ چوتھی میں کیا، بلکہ صرف آخری 5ویں رکعت میں تشہد بیٹھے اور پھر سلام پھیر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کو نماز مغرب کے مشابہ نہ بناؤ۔ جب صحیح مسلم کی حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی 5 رکعت وطر والی، اور یہ حدیث جس میں فرمایا کہ وطر کو نماز مغرب کے مشابہ نہ بناؤ، دونوں حدیثوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ درست نظر آتا ہے کہ 3 رکعت وطر پڑھتے ہوئے دوسری رکعت میں تشہد نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہی سنت ہے، آخری رکعت میں تشہد بیٹھیں جس میں سلام پھیرنا ہے۔